السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پیارے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حبیب یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پیارے آقا کو کیسے مانا جائے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اور یہی عشق صحابہ کرام کا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جب سچا عشق ہوگا تو جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دوری بھی بنانا ہوگا، قطع تعلق بھی کرنا ہوگا۔ اسی لیے سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنی عبادت و ریاضت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذریعہ نجات ہے، اس سے ہمارا بیڑا پار ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم دعوے عشق مصطفیٰ کر کے نکل جائیں گے، حالانکہ دونوں کا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی جب تک ہم نہیں اپنائیں گے تب تک ہمیں صحیح راہ پر گامزن نہ ہو سکیں گے۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک اس کے راوی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بدوی اعرابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، متی الساعۃ قائمہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، قال ویلک، آقا نے فرمایا تمہاری خرابی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ سوال ضرورت کے کیے جائیں، بلا ضرورت سلام کرنا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ فرمایا ویلک، اور آگے ارشاد فرمایا من عددت لہا،
تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ تو قیامت کے لیے تمہارے پاس کیا ساز و سامان ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ما عددت لہا ولیکن انی احب اللہ ورسولہ، میں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کیا، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی عمل نہیں جو اس دن میں پیش کروں، ہاں لیکن میں اللہ اس سے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس اعرابی نے یہ جملہ کہا تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع من احببت، ارشاد فرمایا کہ تم انہی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ بشارت عظمی سرکار کے زبان فیض ترجمان سے سنا تو ان کو یہ لگا کہ یہ بشارت خاص انہی کے لیے تو نہیں ہے۔ فوراً عرض کرتے یا رسول اللہ کذالک منا، کیا ایسے ہی ہمارے لیے بھی ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا نعم، تمہارے لیے بھی بشارت ہے۔ حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں یومئذ فرحت فرحا شدیدا، اس دن ہم لوگ بہت خوش ہو گئے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم قیامت کے دن رہیں گے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے تمام اعمال حسنہ ہونے کے باوجود ان کو یقین تھا کہ سب سے قیمتی سرمایہ یہ عشق رسول، محبت رسول ہے۔ اور یہاں سے یہ سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سے محبت ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، جو جس کی سے عشق کرتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دنیاوی امور میں آپ دیکھ لو، جو جس کے محبت میں گرویدہ ہو گیا سب کچھ اس پر قربان کرتا ہے۔ تو حقیقت محبت وہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور ہمارے چہرے پہ سرکار کا نور نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال لینے میں، غصب کرنے میں، پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی کرنے میں ڈریگ نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، اور حقیقت یہ ہے جو مصطفیٰ کا عاشق ہو جاتا ہے تو وہ موت کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ موت ہی ایک دیوار ہے، یہی ایک حائل ہے، جیسے موت آئی فوراً سرکار کی زیارت ہوگی، آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تو ڈرتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اور آپ خلیفہ تاج الشریعہ کی دعوت پہ آئے ہیں، درد مند دل لے کر کے، پریشان حال ہو کر کے۔ تو میرے عزیزوں، آپ خود غور کریں کہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو شفا اور کون دے گا؟ شفا دینے والا حقیقی تو اللہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے ہم خوشحالی تلاش کرتے ہیں، شادمانی تلاش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خلیفہ تاج الشریعہ اسی لیے آپ کو یہاں بلاتے ہیں کہ آپ کو جھنجھوڑا جائے، آپ کو دعوت دیا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ موت آنی ہے تو آنی ہے،
حضور تاج الشریعہ کا ابھی میں نے ایک پیغام سنا، ارشاد فرماتے ہیں کہ غالباً استاد ذو کا یہ شعر ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت یہ ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ آج تک کوئی سائنسداں، کوئی محقق، کوئی تحقیق کرنے والا نہ سمجھ سکا وہ کیا چیز ہے، اسے کیسا ٹالا جائے، اور وہ آنا ہے وہ آ کے ہی رہے گی۔ تو اب آپ بتائیے ہم ڈرے اس سے جس کے ٹلنے کے، ہٹنے کے، ختم ہونے کے کوئی راستے ہو۔ موت یہ ایک ایسی اٹل چیز ہے جو ٹلنے والی نہیں، ٹلنا تو دور کی بات ہے، ایک لمحہ مؤخر ہونے والی بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے کہ موت نہ آگے آئے گی نہ پیچھے آئے گی۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھو کہ موت کی ایک چھوٹی سی نشانی انسان کی نیند ہوتی ہے۔ انسان سو جاتا ہے، اس کے بعد بے خوف ہو جاتا، بے خود ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اعضاء ساکت ہیں، جامد ہیں، لیکن وہ بول بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ جبکہ دنیا میں دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، بولنے کے لیے منہ کی ضرورت ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، چلنے کے لیے پیر کی ضرورت ہے، لیکن جب آدمی سو گیا تو خواب میں پتہ چلا چل بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، دوستی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اور کوئی طاقت ہے جس کی بنیاد پر یہ اعضاء کام کرتے ہیں۔ اس اعضاء کے معنی کچھ نہیں، آپ سوئے ہو، سو کر اٹھے، کہا میں تو بغداد شریف کی ہو کر کے آ رہا ہوں، لوگ کہیں گے تم تو یہی پر سوئے تھے، بولا کہ نیند خواب میں پہنچ گیا، تو فرماتے ہیں وہ روح ہے، روح اصل روح ہے جو تم بستر پر پڑے ہو، اس کے باوجود تم دور دور کا سفر کر لیتے ہو، کھا لیتے ہو، پی لیتے ہو۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو نیند ہے وہ موت کی ایک علامت اور نشانی ہے، اور اتنی قیمتی نیند ہے، اتنی عظیم نعمت ہے۔ اگر انسان کو تمام چیزیں دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے بھائی صرف 1 ہفتہ تم مت سو، 1 ہفتہ کی 2 دن میں، وہ کہے گا نہیں ہو پائے گا، تمام نعمتیں، تمام چیزیں لے لو، مجھے نیند چاہیے۔ یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ سب موجود ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی تو ٹیبلٹ کھایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی تمام نعمتوں میں یہ نیند بڑی عظیم نعمت ہے، جس کے بعد انسان ساکت و جامد ہو جاتا، یہ بھی نہیں جانتا کہ میں سو رہا ہوں، اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا۔ اسی لیے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سو تو سونے سے پہلے کچھ پڑھ لیا کرو، توبہ استغفار کر لیا کرو، کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو، سورہ اخلاص شریف تلاوت کر لیا کرو، اور درود شریف پڑھتے رہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو انسان جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہوئے سو گئے اور اگر آپ کی روح نکل گئی تو آپ درود شریف پڑھتے ہی اٹھیں گے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے سوئے اور انتقال ہوا تو جب آپ بیدار ہوں گے، جب آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ بتائیے کتنی بری لعنت ہے کہ کان میں ڈھکیل لیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں، سو گئے۔ ارے سننا ہے تو قائد ملت کا بیان سنیے، تاج الشریعہ کا بیان سنیے، سننا ہے تو بزرگوں کے اقوال سنیے۔ میرے عزیزوں،
مجھے معلوم ہے کہ سب دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، ہم سب اسی لیے جمع ہیں، لیکن میرے عزیزوں اپنے زندگی کا رنگ بدلو۔ یہاں آئے ہو، خلیفہ تاج الشریعہ تمہیں توبہ کرائیں گے تو زبانی توبہ مت کرو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ توبہ کر لو، اب نماز پڑھیں گے۔ کوئی اور غلط گناہوں میں ملوث ہو، توبہ کر لو، اب گناہ نہیں کریں گے۔ اگر چہرے پہ مصطفیٰ کا نور نہیں ہے جب توبہ کراتے ہیں تو یقین توبہ کر لو کہ اب میں اپنے چہرے پہ استرا نہیں لگاؤں گا۔ پھر دیکھو تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ یہ ہمارے خلیفہ تاج الشریعہ کے دعوت پر علماء کرام حفاظان اعظام جو آتے ہیں وہ اس لیے تاکہ آپ سب کے لیے دعا کریں، آپ کی پریشانیاں دفع ہو۔ تو میرے عزیزوں جب آپ اپنے اندر تبدیلی لاؤ گے، اسلامی رنگ لاؤ گے، اسلامی ماحول لاؤ گے تو تمہاری دنیا کی بھی پریشانیاں دفع ہوگی اور آخرت بھی تمہاری سنورے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنائے اور ان کی اطاعت گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوم البلاغ۔ السلام علیکم۔